بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب کہ عوامی انتخابات کے نتائج سامنے آ گئے ہیں اور ہمارے ملک کی سب سے بڑی عوامی عدالت نے اپنا بے لاگ فیصلہ صادر کر دیا ہے، تو ہم کو ایک محب وطن ہندوستانی اور ایک غیور و حساس مسلمان کی حیثیت سے ان نتائج پر حقیقت پسندانہ انداز سے غور کرنا چاہیے اور ان سے ایسے مفید نتائج اخذ کرنے چاہیے جن پر ہم اپنا سیاسی مستقبل تعمیر کر سکیں۔ الیکشن کے نتائج بہت سے اشخاص کے لیے خلاف توقع اور تکلیف دہ ثابت ہوئے، اسی طرح بہت سے حلقوں کے لیے مسرت بخش ثابت ہوئے، لیکن اس کا ایک روشن پہلو ایسا بھی ہے جن کو کوئی منصف مزاج اور حقیقت پسند شخص نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان انتخابات کا سب سے روشن اور تابناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہم ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی زندگی کا ثبوت دیا۔ مردوں اور جمادات کے مقابلے میں زندہ انسانوں کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ پسند ناپسند کا اظہار کر سکتے ہیں، حالانکہ ہار و جیت یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تجربات کی روشنی میں رد و قبول اور اختیار و ترجیح کا عمل ان کی زندگی میں برابر جاری رہنا چاہیے۔ اس صلاحیت سے محروم ہو جانا یا تو موت کی علامت ہے یا جامد و بے حس پتھر ہونے کی پہچان، جو اپنے اختیار سے نہ کوئی انتخاب کر سکتے ہیں نہ کسی غلطی کے تسلیم کرنے پر قادر ہیں۔ خاص طور پر ایک جمہوری ملک کی سب سے بڑی تعریف یہی ہے کہ نہ وہاں ایک شخص یا خاندان کی دائمی حکومت ہوتی ہے، نہ کسی پارٹی یا جماعت کی۔ وہاں کسی پارٹی یا اصول و فلسفہ کے باقی رہنے یا نہ رہنے کا انحصار اس کے نمائندوں کی کارکردگی، اہلیت و صلاحیت، فرض شناسی اور جذبہ خدمت پر ہوتا ہے۔ انہی معیاروں سے ان کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ جب کوئی جماعت یا سیاسی پارٹی اپنے اصول و نظریات پر عمل کرنے میں اخلاقی جرات اور عدل و انصاف سے کام نہ لے سکے اور بار بار منتخب ہو جانے اور حکومت کرنے کا موقع پانے کے بعد بھی اپنی اہلیت اور ایمانداری کا پورا ثبوت نہ دے سکے، تو ایک جمہوری ملک میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس پیدا کرایا جائے اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ پورے ملک و قوم کی قسمت اس ایک جماعت یا شخص کے ساتھ وابستہ نہیں کر دی گئی ہے، اور یہ کہ کوئی شخص یا جماعت خواہ اس کا ماضی کتنا ہی شاندار اور اس کی خدمات کیسے ہی قابل احترام ہوں، مسلسل غلطیاں کر کے اور حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیشہ برسر اقتدار نہیں رہ سکتی۔ ملک کی آزادی کے اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی ملک جو سیاسی انتشار، معاشی بدحالی اور اقلیتوں کے اندر جو خوف و ہراس اور اپنے مستقبل کی طرف سے جو بے اطمینانی پائی جاتی ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جو شخص اور جو جماعت بھی قومی ضمیر کے احتساب، دنیاوی روز حساب سے بے خوف ہو جائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ قانون و آئین اور دستوری حقوق سے بالا و برتر ہے، تو اس سے وہ تمام ناانصافیاں اور مظالم سرزد ہو جاتے ہیں جن سے جابر شخصی سلطنتوں، خاندانوں اور قوموں کے اقتدار کی تاریخ داغدار اور شرمسار ہے۔ اور جو حکومتیں مسائل کو بنیادی طور پر حل کرنے کے بجائے ان کو ٹالنے کی پالیسی پر عمل کریں، سستی شہرت اور وقتی واہوائی کے شوق میں اقلیتوں کی بے اطمینانی کی پرواہ نہیں کرتیں اور ان کے ہلکے زخموں کو ناسور بننے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں، اور اکثریت کی ناراضگی کے خیال سے اقلیت کے کسی جائز مطالبہ کو بھی منظور نہیں کرتیں، تو انہیں ایک نہ ایک دن اقتدار سے محروم ہونا پڑتا ہے اور احتساب کے عمل سے بچ نہیں پاتیں۔ پس بہتر ہے کہ ہم اس عوامی فیصلے کو دل سے قبول کرتے ہوئے حالات کی سختی پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔